وقت سے پہلے کر لے تو توبہ، پھر ملے گا نہیں کبھی یہ موقع۔ کل کو کیا ہوگا وقت کا کیا پتہ، خالی دامن نہیں ہم کو جانا وہاں، خالی دامن نہیں ہم کو جانا وہاں۔ بھائی اگلا سوال ہے کہ اگر باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو وراثت میں حصہ نہ ملے اور اس کا حق اس کے بھائی دبا لیں، مثلا زمین وغیرہ، تو ایسی صورتحال میں اس بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کر لے یا پھر اپنے حق کے لیے کورٹ سے رجوع کرے؟ نہیں کورٹ سے رجوع کرے، صبر کیوں کرے؟ یہ کون سا صبر ہے؟ یہ تو ظلم کا ساتھ ہے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ لوگ یعنی اس معاملے میں شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر بہنیں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یا بھرا رکھ لیے جداد رکھ لیے۔ وہ کہتی ہیں اگر ہم جداد لیتے ہیں تو بھائی ہاتھوں سے جاتا ہے، تو لعنت بھیجو ایسے بھائی کے اوپر جو دنیا کا کتا ہے، اس کو کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ وہ تو پھر بعد میں بھی کسی بات میں ناراض ہو جائے گا، تو جو بعد میں ہونا ہے ابھی جان چھوڑے۔ لیکن عورتوں کے ساتھ ایک انسیکیورٹی لگی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اسے تو ماں باپ کی طرف ہی جانا ہوتا ہے نا، تو ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو کدھر جائے گی؟ بھائیوں کی طرف۔ تو سر یہ بھی معاشرے کا ایک تلخ پہلو ہے نا، خامدوں کو بھی پھر اپنی بیویوں کو سیکیور کرنا چاہیے نا۔ خامد آئے دن جناب چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر طلاق کی دھمکیاں لگاتے پھریں، گالیاں نکالیں بیویوں کو، اور پھر وہ خامد یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ جا کے اپنے بھائیوں سے جا کے جداد لیں، تو سر وہ کیسے لیں گی؟ وہ کبھی بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ کل کو ہمارے پاس ایک ٹھی اویلیبل ہو، ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم اویلیبل ہو، کل کو یہ ہمیں نکال دے تو ہم واپس تو جا سکیں۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کا جداد والا معاملہ وہ جسٹیفائی نہیں ہوگا، وہ غلط ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے جو میں اکثر کرتا ہوں، کبھی میرے جاننے والوں میں ایسا معاملہ ہو مجھے بلا لیتے ہیں تو میں سارے بھائیوں کو بٹھا کے اس کی اہمیت دلاتا ہوں کہ دیکھیں وراثت کے قوانین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حدیثوں پہ نہیں چھوڑے، قرآن میں بیان کیے ہیں۔ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا، وراثت کی تقسیم قرآن میں آئی ہے۔ اس سے ذرا اس کی امپورٹنس کا اندازہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کتنا اسٹرکٹ ہے، اور بار بار اس میں کہتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کا خیال رکھو۔ تو آپ کو اپنی بہنوں کو یہ حق دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھائیوں کو پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کو بتائیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالشت زمین، ایک بالش 9-10 انچ بنتی ہے، کسی کی دبا لی، زمین و آسمان کا توق، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ یہاں تو پورے پورے مربع دبا لیتے ہیں۔ سعید ابن زید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا نام تھا عروہ، چلیں آج یہ بھی آپ ایک بات لے جائیں، ایک لفظ ہے عروہ، عین کے ساتھ اور اوپر پیش، عروہ یہ مردوں والا نام ہے، ایک الف کے ساتھ ہے اور زبر ہے، عروہ یہ عورتوں والا نام ہے۔ عروہ نامی ایک عورت تھی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں وہ صحابہ کی کرامات والے چیپٹر میں مل جائے گا۔ اس نے مروان بن حکم گورنر مدینہ کے دربار میں سعید ابن زید، حضرت عمر کے بہنوئی، عشرہ مبشرہ میں سے، اور یہ وہی ہیں جو عشرہ مبشرہ والی حدیثیں بھی سناتے ہوتے تھے آل امیہ کو جا کے، یہ وہ سعید ابن زید، ان کے خلاف مقدمہ ایک عورت نے کیا کہ اس نے میری زمین دبا لی، ٹھیک ہے؟ جب مروان بن حکم کے دربار میں پیش ہوئے حضرت سعید ابن زید، تو بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے جب پوچھا کہ آپ نے اس کی زمین دبائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں کسی کی زمین دباؤں بعد اس کے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ خود سن رکھا ہے کہ جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، کیا رسول اللہ سے یہ بات سن کے بھی میں کسی کی زمین دبا سکتا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، آپ حدیثیں سن کے مجھے پھینکتے رہے۔ تو اس نے کہا بس میں اس سے زیادہ نہیں، آپ نبی کے صحابی ہیں، آپ کا یہ کہنے کافی۔ انہوں نے کہا بس نہیں نا، ان کا یا اللہ اس کو موت دینا اپنی زمین کے اندر ذلیل و خوار کر کے، بدوا دے دی ادھر اس عورت کو۔ اور یہی ہوا، کچھ عرصے بعد وہ اندھی ہو گئی، اور اپنی زمین میں ہی، اس زمین میں ہی پھرتی تھی جس کا الزام لگایا ہوا تھا حضرت سعید ابن زید کے اوپر، اسی میں پھرتی تھی، اور بار بار کہتی تھی کہ مجھے بدوا لگ گئی سعید کی، مجھے بدوا لگ گئی سعید کی۔ اور ایک دن اسی طریقے سے اسی زمین میں گھوم رہی تھی، وہاں پہ ایک کنواں تھا، اس میں اوندھی جا کے گری اور ادھر ہی مر گئی، وہی اس کی قبر پڑی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔
ایک صحابی کی بدوا لگ گئی. تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یعنی ایک بالش زمین. تو اب جن لوگوں نے پورے مربع جدادیں مکان دبائے ہوئے ہیں بہنوں کے, تو بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان سے ہی مال لیں. اور یہ خالی معاف کر دینا یہ کوئی حل نہیں ہے. انگور کھٹے ہیں, وہ معاف اس لیے کرتی ہے کہ ملنے کوئی نہیں ہے. اور جو بھائی کہتے ہیں نا جی وہ معاف کر دیا, ان کو کہیں اس طرح نہیں نا, آپ جداد میں سے پیسے نکالیں, جو ان کا 8-10 لاکھ روپیہ بنتا ہے وہ ان کی تلی پہ رکھیں, اس کے بعد ان کو کہیں وہ آپ کو گفٹ کریں. وہ تو تھانے کچہریوں سے بچ رہی ہوتی ہیں, کون وکیل کرے گا, کون کورٹ میں مقدمے کرے گا. جب تک مقدمہ چلے گا یہ بھی ہمارے گھر میں وہ عورت بیچاری اپنے خاوند سے بھی گالیاں کھائے گی, اپنے بھائیوں سے بھی کھائے گی, اور وکیل کے پیسے کس نے دینے ہیں؟ خاوند نے. تو وہ تو بیچاری 2 چکی کے پاٹوں کے درمیان پس جائے گی. وہ کہتی ہیں جان ہی چھڑاؤ, اس لیے نہیں لے رہی ہوتی ہیں. بہرحال لینا چاہیے. اور اس میں سب سے بہترین رول ادا کر سکتے ہیں ان عورتوں کے اپنے بچے. وہ اپنی ماؤں کو کہیں گے اماں جی لو قصہ ہے ہمارا, کیوں نہ لیں. خاوند کہے گا تو ذرا عورتوں کو ویسے ہی برا لگ جاتا ہے کہ وہ یہ اپنے چکر میں ہے. اولاد تو کہہ سکتی ہے نا, اور یہ اس کا حق ہے. جب بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ کو یہ اجازت نہیں اللہ نے دی ہے کہ آپ اپنے 1/3 مال سے زیادہ کسی کے لیے وصیت کر دیں, اور اپنی اولاد کے لیے آپ نے چھوڑ کے مرنا ہے. تو وہ جو آپ کے نانی نانا مرے ہیں تو وہ اپنی پوری اولاد کے لیے چھوڑ کے مرے ہیں نا, کہ صرف اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے مرے ہیں, بچیوں کے لیے نہیں مرے. لیکن اس میں ایک ذرا تھوڑی تلخ حقیقت ہے, جو ایک یعنی کیلکولیشن ہو رہی ہے اس میں. عموماً جب بچیوں کو بیاہ دیتے ہیں نا لوگ, تو ان کو جہیز اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس اسی میں وراثت کور ہو گئی ہے. حالانکہ جہیز الگ سے چیز ہے, وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں تو ہبہ ہوتا ہے, اور وصیت بھی ہوگی مرنے کے بعد ادر دین وارث کے لیے. بخاری میں وارث کو تو وہ ملنا ہے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں لکھا ہے, مسئلہ 22 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. تو یہ بھی ذرا غلط ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے. اپنی زندگی میں ہی نا ذرا اولاد کو صحیح طریقے سے وصیت کرنی چاہیے کہ بھئی یہ زیادتی بہنوں کے ساتھ نہیں کرنی. اب لوگوں میں ایجوکیشن آ رہی ہے کہ لوگ اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں اور اپنا حق لیتے ہیں بھائیوں سے. لیکن وہ تھانے کچہری ہیں, پھر بھائی نہیں رہتے ساتھ ان کے. بھائی بھی دیکھو کڈی پیڑی شیب ہے کہ وہ بہن جو حق مانگ رہی ہے, اس کے اگینسٹ کبھی آپ بہنوں کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کریں. وہ ہمیشہ پیسو موڈ میں ہی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, برے وقت میں کام آ جاتی ہیں. لیکن یہ بھائی جو ہے نا یہ بدماشی پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں. نکل جائے گی ساری بدماشی ان کی. کورٹ میں جائیں, عدالت کے دروازے. جائیداد کی تقسیم کے وقت بہنیں اپنی خوشی سے بھائیوں کو اپنا حصہ بھی دے دیتی ہیں. اگر بعد میں وہ بھائی اچھا سلوک نہ کریں تو حصہ واپس لے سکتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے سلوک کے پیچھے تو بھائیوں کو دیا تھا, وہ جب جداد تقسیم ہوتی ہے نا تو بہنیں پتہ کیا کہتی ہیں, یا جداد لے لئیے یا بھرا رکھ لئیے, یا یعنی بھائیوں کے ساتھ رشتہ قائم رہے یا جداد رہے. تو یہ جدادیں اپنی خوشی سے نہیں وہ دیتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ مانگ کے ملنی بھی کوئی نہیں اور رشتہ داری بھی ٹوٹ جانی ہے, 2 چیزیں ہو جانی ہیں. پھر کورٹ میں مقدمے لڑنے ہیں تو وہ کہتے ہیں عزت اس میں یہ ہے کہ انگور کھٹے ہیں تو اسی رکھو, ٹھیک ہو گیا. اور اس کا میں ان کو چیک, یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے بھائی بہنوں نے ہمیں لکھ دیا ہے, میں ان کو کہتا ہوں آپ اس طرح کریں, جداد تقسیم کریں, بہنوں کا حصہ ان کے ہاتھ پہ جا کے رکھیں, اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں واپس پکڑاتی ہیں کہ نہیں. اس بہنوں کی اولاد ہی نہیں آپ کو دینی دے گی, اور یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کی مائیں ایسی ہیں کہ ان کو جداد میں سے حصہ مل رہا ہے, وہ اپنی ماؤں کو مجبور کریں کہ اپنے ماموں سے وہ لیں. سر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وراثت کے احکام بیان کیے ہیں, اس کو حدیث پہ بھی نہیں چھوڑا. اور نماز کا طریقہ نہیں آیا قرآن میں, لیکن جداد کی تقسیم کا آیا ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اور یہاں وہ کہتے ہیں جو جہیز دے دیتا جی بس اسی تو دے دیتا ہے زندگی جی. وہ جہیز الگ سے ایک چیز ہے, یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے. وراثت تو ملنی ہے, وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہونی ہے. تو اس طریقے سے یہ جو یعنی کہتے ہیں نا کہ جی اب ہم بخش دیے, وہ بہنوں نے بخشا کوئی نہیں ہوتا, وہ اپنی عزت بچائی ہوتی ہے انہوں نے, کیونکہ پوری زندگی وہ پھر کام نہیں آتی. اور پھر کیا کریں بہنیں, مجھے بتائیں, جس عورت کے ماں باپ مر جائیں, اگر اس کا خاوند کل کو اس کو طلاق دے دیتا ہے, وہ عورت کدھر جائے گی واپس؟ بھائیوں کے پاس. یہاں کوئی ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں ہے نا. مدینے کی ریاست تو صرف کہانیاں ہی ہیں نا, سارے کراتے ہیں نا. مدینے کی ریاست بنانا کوئی آسان کام ہے؟
ویلفیئر اسٹیٹ کہاں سے بنی ہوئی ہے یہ؟ اللہ کرے کہ بن جائے. تو وہ پھر اپنے یعنی بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھتی ہیں تاکہ ہم وہاں پہ واپس جا سکیں. بہرحال اگر اس کیس میں وہ گفٹ کر دیتی ہیں پھر واپس نہ لیں, کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو تحفہ دے کے واپس لے تو وہ اس کتے کی مانند ہے جو کہہ کر کے چاٹ لے, سوائے باپ کے. نبی علیہ السلام فرما دیا ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. باپ اپنی اولاد کو دیا ہوا گفٹ کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے, وہ چاٹنے والا مسئلہ نہیں ہے. یعنی باپ نے اگر کسی اپنے بیٹے کو کوئی چیز گفٹ کی ہے تو وہ یہ اس کو نہیں حدیث سنائی جا سکتی, کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ باپ ابے کو نہیں جان چھٹنی. ٹھیک ہو گیا نا, کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو باپ اگر آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے وہ جب چاہے آپ سے واپس لے سکتا ہے, لہذا بڑھا کے رکھو. ٹھیک ہو گیا, لیکن دین کی کاشت میں نہ بنا کے رکھو کہ ایک بندہ کہ جی میرا باپ کہتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا تو میں نہیں کرنا, میرے باپ نے کہا داڑھی نہیں رکھنی ویا ہولینڈ دے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو گفٹ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے, آخرت میں لیں. آپ گفٹ دیا نا, آپ آخرت میں لیں, دنیا میں نہ واپس لیں. قانونی طور پہ اگر آپ نے ان کو اسٹامپ پیپر میں نہیں لکھ کے دیا تو ظاہر ہے قانونی جنگ تو آپ ظاہر ہے. بھائی بھی معصوم سے بن کے نا بہنوں کو کہتے ہیں یہ والا گھر تو پھر آپ ہمیں ہی دے دیں. وہ بیچاری کہتی ہیں چلو لے لے, وہ جی فلاں کی مجھے بڑی ضرورت ہے وہ دے دیں. بہنیں بیچاری کہتی ہیں دے دیں. اچھا اکثر بھائی بہنوں سے معاف کروا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور معاف ایسے ہی کرواتے ہیں کہ آپ وہ فلاں چیز ایسا اگر آپ دے دیں تو آپ کی مہربانی ہے. وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے. اب بہنیں بھائیوں کو نہیں دیں گی. کبھی ایسا تو کرے بھائی کہ ان کا حصہ ان کے ہاتھ میں پکڑائیں, یہ تمہارا حصہ ہے. اگر اس کا کسی جائیداد میں حصہ بنتا ہے, نقدی میں حصہ بنتا ہے, جس میں بنتا ہے جتنا وراثت کا حصہ بنتا ہے ان کو دے دیں. دینے کے بعد پھر دیکھیں کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی کو دیتی ہے. بھی ہر ایک کو ضرورت ہے. پھر اگر کوئی بہن اپنی مرضی سے بھائی کو واپس کر دے تو پھر تو وہ سمجھے کہ میری بہن نے مجھے دے دیا. اور اگر اس کو دیے بغیر چپ کر کے کاغذات پہ دستخط کروائے جا رہے ہیں کہ آپ پیاری بہن یہاں دستخط کر دیں, وہ کر دیتی بیچاری, وہ کیا کرے. اور پھر دلیل یہ بنائی جاتی ہے کہ ہماری بہنوں نے ہمیں ویسے ہی معاف کر دیا تھا تو ہم نے اس وجہ سے جو ہے وہ سارا ہڑپ کر لیا کہ ہماری بہنوں نے دے دیا تھا. یہ اللہ کی حدود ہے بھائی, یہ اس میں بہنوں کا مسئلہ نہیں ہے. جذباتی استحصال کر کے آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے. اللہ تو جانتا ہے سارے معاملات. اور دیکھیں اتنی کلیئر کٹ آیات, ایک وراثت کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. یہ ایک ٹریک ہے, جو اللہ کی حدود کی پیروی کرتا ہے وہ سیدھا جنت میں, اور پھر جنت بھی ایسی جو ہمیشہ کی جنت ہے, یہی کامیاب ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ. دوسرا ٹریک یہ ہے کہ وہ نہیں مانتا, وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے, وہ جہیز دے کے, وہ بہن کی منتیں ترلے کر کے وہ اس سے معافی مانگ لیتا ہے, اس سے بچا لیتا ہے اپنا حصہ. اللہ اکبر. فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دائمی جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. گھر کی زندگی بتائیے. رمضان تو 1 مہینے کی چیز ہے, آئے گا چلا جائے گا. گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے, ساتھ چلتی ہے. یہ سب رشتے ہیں, ان کو عزت دو. بہنوں کو وراثت میں حق دو, بہنوں کو وراثت میں حق دو, بہنوں کو وراثت میں حق دو. اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے تمہارے ذمہ نہیں, باپ کی طرف سے 1 اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو. لیکن میرے پنجاب میں خاص طور پر میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا, بالکل نہیں ملتا. جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں. یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے, ہر جگہ پر ہے. اور جس نے بہنوں کا حق کھایا, سارا رزق حرام ہو گیا, سارا رزق حرام ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی, اس نے ان کا حق ادا کیا, ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا, تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی. آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی, کہتا بے غیرت ہے. یا حصہ لے لے یا بائیکاٹ, حصہ لے گی تو بائیکاٹ.
میرا رب کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، او میرے بندو میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے، میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے. مجھے پتہ نہیں تمہارا ماحول کیا ہے، لیکن میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے، کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی. اسے ذلیل کر کے تباہ کر دیں گے، ذلت کی آخری سیڑھی تک اسے چڑھائیں گے. زمینہ مانگتی ہے ساڑھے کولو، زمینہ مانگنی ہے ساڑھے کولو. میرے والد مرحوم نے سب سے پہلے اپنی ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے ذمہ دار ناراض ہو گئے. ایک ہی کیتی جانا ہے، ساڑیاں دیاں ساڑھے گل پہ جاسن، ساڑیاں دیاں ساڑھے گل پہ جاسن. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا، اپنے باغ سے اتاری، میں نے پیش کی، حضرت ابھی میں شہد لایا ہوں. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، آم کا باغ تھا. اب شہد کی بوتل تھی 10 روپے کی، 10 روپے. اب میرے استاد کا سوال سنو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے، حلال ہے، اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس میں بہنوں کا حق شامل. میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی صرف، یہ کوئی بہن ہوندی کدی نہ دیندہ ہی کوئی نہیں. پھر کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا صحیح میں اس لیے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، میں نے کیا پتہ. اتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا کہ نہیں دیا. آج میرے دیش میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، نہ پٹھان دیتے ہیں، نہ بلوچ دیتے ہیں، نہ سندھی دیتے ہیں، نہ پنجابی دیتے ہیں، نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتا، سب بھائی کھاتے ہیں. او میرے بھائیو، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے. ایک ذمہ دار نے میرا بیان سنا، وہ اس کو بڑا خیال ہے، وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے. وہ بیچاری ڈری ہوئی کہ نہ بھائی میں تینوں دے دیتا ہے، میں نہیں لیندی. اس نے کہا نہ بھائی نہ، میں دوزخ دے سوٹے نہیں سہ سکتا. اس نے پٹواری بلا سارا کر آ کے نا اپنی بہن کے نام لگوا دیا. 4 دن بعد کہنے لگا یہ ہون دیونی ہے تو دے چا. وہ آخر لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دے. یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں، کلاشنکوف دکھا کر، پستول دکھا کر. وہ بیچاری جان بچانے کا ٹھیک ہے لے لو. یہ بھی میرے معاشرے کا ایک ظلم عظیم ہے. بھائیو وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، ادھر مستورات ہیں. عرض کرتا ہوں اگر آپ صاحب ثروت ہیں، باپ کی وراثت میں کچھ ہے، اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو، ورنہ سب حرام کھا رہے ہو. دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ سارے دودھ کو حرام کر دیتے. چلو نہ پکڑ. میں گھر سے باہر نکلا، ہمارا نوکر دودھ اٹھا کے لایا، اڈا وڈا گڑوا ہوندا سے ماشاءاللہ. تو میں نے آکر لگا اے مولانا صاحب، چواکا کہتے ہیں قطرے کو، چواکا ہماری زبان، چواکا سمجھ گئے نا؟ چواکا کیا؟ قطرہ. کہنے لگا اڈا وڈا. مولانا صاحب اے میں ایک چواکا پیشاب دا وچ ڈٹھا ہے، کوئی گل تا نہیں ہے. میں کہا پتر مجھنوں پیواؤن صاحب اپنے پیمن دا کوئی نہیں، اے میں ایک چواکا ڈٹھا ہے، کوئی حرج تا کوئی نہیں. وہ دودھ نکالتے ہوئے کوئی اس کا پیشاب، وہ دم ہلاتی ہے نا تو پیشاب کا کوئی قطرہ وہاں چلا گیا. تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا، یہ دودھ میں چواکا ہے، دودھ میں قطرہ ہے حرام کا. اپنی بہنوں کو حصہ دو، اللہ تمہارے بھاگ جگائے گا. اور ہمارے ہاں مجھ سے ایک بندہ آ کے یہ سوال کرتا ہے، اور عمومی طور پر ایک تعداد ہے جو آ کے مجھ سے سوال کرتی ہے کہ کیا بہنیں اپنا حصہ معاف کر سکتی ہیں؟ اے اللہ کے بندے، کیا تو یہ سوال نہیں کر سکتا تھا میں اپنا حصہ معاف کر سکتا ہوں؟ سوال مجھ سے یہ کیا گیا کہ کیا بہنیں حصہ معاف کر سکتی ہیں، یہ سوال آ گیا. کیا یہ بھی سوال کبھی کسی نے کیا، سنا ہے
کہ بھائی اپنی بہنوں کو حصہ معاف کر سکتے ہیں؟ یعنی بھائی یہ کیوں بات کرتے ہیں؟ کیا رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب نے کہا کہ میری حدیں ہیں، میری باؤنڈری سے آگے نہ آنا میرے بندے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کیا بہنیں اپنا حصہ معاف کر سکتی ہیں؟ ہم وہ حصہ، وہ بہن کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر ایک ہوتی تو اس کو آدھا ملنا تھا، اگر دو ہوتی یا اس سے زائد ہوتی اس کو 2 حصے ملنے تھے، اور یہ کہا کہ اگر بھائیوں کے ساتھ ہوتی تو انہیں بھائیوں سے آدھا ملنا تھا. بہن کا حصہ، بیٹی کا حصہ، بیوی کا حصہ، ماں کا حصہ اللہ نے قرآن کے اندر کھول کھول کے بیان کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ذکر بار بار کر رہا ہے، ہم اسی کے حصے پر قبضہ کرنے بیٹھے، ہم اسی کے حصے کو لینے کی خواہش رکھتے ہیں. تو یہ بالکل بھی ہمارا انداز درست نہیں ہے. تو وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ڈرے. اور پھر ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ بہنیں حصہ معاف کر دیں، اور یہ وہ کیوں کرتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ وہ اس لیے کرتی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ بہنیں ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوتا. شاید ہمارے معاشرے والے سمجھتے ہیں کہ وہ ہوا کھاتی ہیں، وہ کھانا پینا نہیں ہوتا. وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا کے اندر مجھے ہی مال کی حاجت ہے، انہیں مال کی حاجت نہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو مال سے محبت نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ حاجت ہو یا نہ ہو، آپ کی ایک بہن ہے وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اور آپ بالکل کنگال ہے، آپ نے حصہ پھر بھی اس کو دینا ہے. میرے رب نے کہا کہ ان کو حصہ دینا تو میں نے دینا ہے. ہاں ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ قبضہ کر کے اپنا حصہ وصول کر کے جسے دینا چاہے وہ دے سکتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی ہمارے یہاں بڑی غلطی کی جاتی ہے. ایک بندہ جو مذہبی تھوڑا ٹچ رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کا مسئلہ پتہ چل گیا کہ بہن کو حصہ دینا ہے، اب بہن کو حصہ دے دیا، اب یہ کیا کرے گا، باتیں سنائی جائے گا، فلانی بہن بڑی چنگی سی، انہیں سارا حصہ اپنے پر دیتا، اس طرح کی باتیں کری جائیں گے. فلانی بہن تے بہت ہی چنگی ہے، فلانے نے ادھا کرتا، فلانے نے ادھا کرتا. اب یہ بھی نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا، اپنا رویہ خراب کر لے گا. پہلے بڑے اچھے طریقے سے ملتا تھا، جب پہلے بہن گھر آتی تھی تو بڑی آؤ وقت، اب موڈ ہی نہیں سیدھا ہوتا جناب صاحب کا. اب یہ ہے کہ اس کی بیوی کے بھی تیور چڑھے ہوئے ہیں. پہلے گھر میں آتی تھی تو بھابھی بڑی اچھے طریقے سے ڈیل کرتی تھی، اب جو بھابھی ہے وہ صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کر رہی. اور پھر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، پھر جو ہماری مائیں ہوتی ہیں وہ بھی اس موقع پر بڑا غلط کرتی ہیں. وہ بیٹے کا ساتھ دیتی ہیں، بیٹی کو پھر چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ وہ بیٹے کے پاس رہ رہی ہوتی ہیں، اور اس کو بھی بیٹے کا غم کھائی جا رہا ہوتا ہے کہ میں کو رہنا، انہیں منو نہیں جین دینا. یہ ہماری صورتحال ہوتی ہے. یعنی یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس مرد پر کہ وہ اگر حصہ دے رہا ہے تو کس انداز سے دے رہا ہے. اور ہمارے یہاں پھر قبضہ کر کے بعض لوٹا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ میں نے ساری عمر اپنے بھائی کے دروازے پہ آنا ہے، ساری عمر میں نے ماں کے گھر آنا ہے، اگر میں نے اس کو پیسے نہ دیے تو میں نے اس کا منہ چپ نہ کروایا، اس کی پیٹ کی آگ میں نے نہیں بھری تو یہ مجھے سیدھے منہ سے بولے گا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت واضح سی بات ہے کہ شریعت مقدس اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی حق تلفی کی جائے، چاہے وہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کی بھی حق تلفی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور عام طور پر جو بھائی یا جو بھی طاقتور افراد ہوتے ہیں وہ کمزوروں پر جس طریقے سے زور چلاتے ہیں اور ان کا حق غصب کر لیتے ہیں، تو جو نمازیں بھی وہ اپنے گھر کے اندر ادا کر رہے ہیں، جو غصبی گھر کے اندر ادا کر رہے ہیں جس میں حق بنتا تھا دوسروں کا، وہ نمازیں قبول ہونا تو دور کی بات، وہ صحیح شمار نہیں ہوں گی. یعنی ان نمازوں کی ادائیگی دوبارہ سے کرنا ضروری ہوگا. یعنی فقہی اعتبار سے بھی نماز فقہی اعتبار سے بھی نماز غصبی جگہ پر پڑھی جائے، غصبی جگہ پہ پڑھی جا رہی ہے. لہٰذا میراث کی تقسیم بالکل صحیح انداز سے ہونے چاہیے، اور اگر صحیح انداز سے نہیں ہو سکی ہے یا ابھی انتقال ہوا ہے، اب تک ورثاء کے درمیان وہ میراث تقسیم نہیں کی گئی ہے، تو آپس میں ورثاء سے مصالحت کرنا ضروری ہے. کیا آپ مختصراً فقہ جعفریہ کے حوالے سے بتا دیتے ہیں، پھر میں آپ سے فقہ حنفیہ کا پوچھ لوں گا. بڑا تفصیل طلب موضوع ہے ظاہر، لیکن مختصراً بتا دیں گے کہ صحیح طریقہ کار تقسیم کا وراثت میں کیا ہے اسلام میں. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ کون کون سے ورثاء ابھی زندہ ہیں، اچھا ان کے حساب سے یہ حساب کتاب تبدیل ہوتا جائے گا. اگر صرف اولاد میں کیا حصہ، اگر صرف اولاد ہیں، اولاد کے اندر بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹوں کا دگنا حصہ ہوگا بیٹیوں کے مقابلے میں. اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 3 حصے کیے جائیں گے،
اور 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں گے، 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا. 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں گے، یعنی دگنا حصہ بیٹے کو دیا جائے گا اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا اگر 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہو. اور اسی حساب سے اگر بیٹے زیادہ اگر ہوں گے. کوئی کیش چھوڑ کر گیا ہے مثلا 1 کروڑ روپیہ تو اس کی تو سمپل میتھس ہو جائے گی. جی. اگر کوئی پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے تو کیا وہ اس کی پھر قیمت، اچھا، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہو. جی اسی کے مطابق قیمت نکال کر اس کے مطابق ہی 2 حصے مرد کو دیے. اور میرے بھائیوں، جو بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے، نہ انہیں نمازیں قبر کے عذاب سے بچا سکیں گی، اور نہ انہیں حج، نہ روزہ، نہ تبلیغ، نہ تصوف، نہ مدرسہ، نہ ذکر، نہ تسبیح، نہ تلاوت. میرے بھائیوں، قرآن کے اتنے بڑے حصے کا انکار کر کے یہ لوگ مرتے ہیں جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے اور اپنے بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں. ان کو دوزخ کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، ان کو قبر کے جھٹکے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اگر قبر ایک دفعہ جھٹکا دے دے تو اس کے جھٹکے کی آواز مشرق اور مغرب میں سنائی دیتی. اور لوگ بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں، اور اللہ شادی کے بعد بھی ترغیب دے رہا ہے کہ خرچ کرتے رہو بہنوں پر، ان کو دیتے رہو. ماں جنے کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا، ماں جنے کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا. بہن بھائیوں کے رشتے اتنے سستے نہیں ہیں کہ 4 ٹکوں پہ انہیں توڑ دیا جائے، 4 بول پہ اسے توڑ دیا جائے. اللہ کا نبی تو کہتا ہے کہ شادی کے بعد بھی جو بہنوں پہ خرچ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ بہنوں کا حصہ ہی اتار لیتی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھو اللہ نے قرآن میں سوال کیسے اٹھایا ہے، جائیداد کا سوال کیسے اٹھایا ہے. سوال جو عورتوں کو جو حصہ نہیں مل رہا عربوں میں، تو قرآن میں سوال ایسے ہونا چاہیے تھا، عورتوں کو کتنا حصہ یا اللہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے للانثى مثل نصف حظ الذکر، کہ عورت کو اتنا ملے گا جتنا عورت کو لڑکے کا آدھا دیا جائے گا. جتنا لڑکے کو ملتا ہے اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے. قرآن نے یہ سوال نہیں اٹھایا، قرآن نے سوال ہی عجیب کر دیا. کیا کہا؟ یا اللہ لڑکے کو کتنا حصہ ملے گا، اور جن کو پہلے سے مل رہا ہے ان کا حصہ ختم کر دیا. قرآن کا طرز یوں آ رہا ہے جیسے ان کا حصہ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ ان کا حصہ ہوگا کتنا، پتہ ہی نہیں کہ ہوگا کتنا. تو قرآن نے یوں سوال اٹھایا، یا اللہ لڑکے کو کتنا دیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ہم نے بیٹیوں کا حق ثابت کر دیا ہے، ہم نے بیٹیوں کا حق واضح کر دیا ہے. 2 بیٹیوں کو جتنا ملنا چاہیے اتنا 1 بیٹے کو دے دیا جائے. یوں اللہ نے سوال کا جواب دیا ہے کہ لڑکوں کا حق ایک دفعہ اڑا دیا اور بیٹیوں کے حق کو ثابت کیا. یہ منڈی والوں کو بتایا کہ بیٹیوں کو حق دیا کرو ورنہ مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کوئی چیز نہ بچے.